الرحمن الرحیم ان اللہ يدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحت الانہار والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم وکأی من قریۃ ہی اشد قوۃ من قریتک التی اخرجتک اہلکناہم فلا ناصر لہم افمن کان علی بینۃ من ربہ کمن زین لہ سوء عملہ واتبعوا اہواءہم مثل الجنۃ التی وعد المتقون فیہا انہار من ماء غیر آسن وانہار من لبن لم یتغیر طعمہ وانہار من خمر لذۃ للشاربین وانہار من عسل مصفی ولہم فیہا من کل الثمرات مغفرۃ من ربہم کمن ہوا خالد فی النار وسقوا ماء حمیما فقطع امعاءہم صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ محمد کے یہ دوسرے رکوع کی آیات ہیں۔ دونوں کرداروں کا انجام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ قرآن کریم نے بار بار اہل ایمان اور اہل کفر کے رویوں کو بھی بیان کیا ہے، ان کے انجام کو بھی بیان کیا ہے۔ تو ان آیات میں ان دونوں کے کردار کو اور ان کے انجام کو بیان کیا جا رہا ہے۔ فرمایا ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات، ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ باغات میں داخل فرمائے گا۔ یعنی یہ دو بہت بڑی خوبیاں ہیں، بہت بڑی صفات ہیں جن کا بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں، بڑی قدر ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ تو فرمایا کہ جو لوگ ایمان والے ہیں اور ایمان کا صرف دعویٰ نہیں بلکہ عملی شکل میں بھی اس پر وہ قائم ہیں، اپنے اعمال سے اپنے ایمان کی گواہی دیتے ہیں، تو ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل فرمائے گا، تجری من تحت الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ والذین کفروا، اور وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں کفر کو اختیار کیا، اسی پر اپنی زندگی بسر کی، یتمتعون، وہ تو دنیا کی زندگی سے بہرہ مند ہو رہے ہیں، فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ، اور وہ ایسے کھا پی رہے ہیں جیسے جانور کھاتے پیتے ہیں۔ یعنی جانور جو کھاتا پیتا ہے اسے اس چیز کا احساس نہیں کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، کون دے رہا ہے، اور اس رزق دینے والے رازق کے کیا حقوق ہیں ہم پر۔ یعنی جیسے جانور ان سب باتوں سے بے نیاز ہوتا ہے اور وہ بس کھانے کی اسے فکر ہوتی ہے، یہ اہل کفر اسی طرح سے اللہ کی نعمتوں سے مستفید ہو رہے ہیں۔ والنار مثوی لہم، اور آگ ہی ان کا ٹھکانہ ہے، یعنی انجام ان کا پھر یہی ہے کہ یہ دوزخ کا ایندھن بنیں گے۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی ایسی بستیاں تھیں، ہِیَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، جو ان بستیوں سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں جس نے آپ کو نکال دیا ہے، یعنی مکہ سے آپ کو نکلنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ان سے زیادہ طاقتور بستیاں تھیں کہ جنہیں ہم نے ہلاک کر کے رکھ دیا اور وہ ان کا نام و نشان تک باقی نہیں ہے۔ تو یہ لوگ جنہوں نے آپ کو یہاں سے نکلنے پر مجبور کیا ہے، اس بات پر خوش ہو رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے، حالانکہ انہوں نے اپنی شامت کو دعوت دی ہے۔ یہ لوگ اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ هِيَ أَشَدُّ قُوَّةً مِّن قَرْيَتِكَ الَّتِي أَخْرَجَتْكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی ہی ایسی بستیاں گزر چکیں جو ان سے کہیں زیادہ طاقتور تھیں کہ
जिस बस्ती से आपको निकाला गया है, अहलकनाहुम, हमने उनको हलाक करके रख दिया, फला नासिर लहुम, और फिर कोई उनका मददगार ना हुआ, उन्हें कोई बचा नहीं सका हलाकत से, अल्लाह की सज़ा से। उनके वो माबूद जो उन्होंने अल्लाह के मुकाबले में गढ़ रखे हैं वो किसी काम नहीं आए उनके। तो जिस तरह दुनिया में उनके किसी काम नहीं आए, इसी तरह आखिरत में भी उनका कोई हामी व नासिर नहीं होगा। अफमन काना अला बय्यिनतिन मिन रब्बिही, अब फरमाया कि भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से रोशनी में है, दलील रोशन पर है, उसके पास वादे सनद है, उस रास्ते की जिस रास्ते पर वो चल रहा है, कमन, भला उसकी तरह हो सकता है, ज़ुय्यिना लहू सूअ अमलिही, जिसके बुरे अमल को उसके लिए खुशनुमा बना दिया गया है। यानी कितनी बदकिस्मती है उस शख्स की कि जिसके बुरे अमल को उसके लिए खुशनुमा बना दिया जाए और वो बुराई पर ये समझ रहा हो कि मैं बहुत अच्छा अमल कर रहा हूँ, इसे अपनी खूबी गर्दान रहा हो, उस सब से बढ़कर बदकिस्मती किसकी होगी। तो फरमाया कि भला वो शख्स जो अपने रब की तरफ से दलील रोशन पर कायम है, उस शख्स की तरह हो सकता है जो बुरे अमल को अपने लिए अच्छा अमल समझ रहा है, वत्तबऊ अहवाअहुम, और वो अपने ख्वाहिशात ही की पैरवी कर रहा है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि ख्वाहिशात को अपने रब की रज़ा के ताबे होकर ज़िंदगी बसर करे इंसान। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मशहूर इरशाद मुबारक है कि ला युमिनु अहदकुम हत्ता यकून हवाहु तबअन लिमा जिअतु बिही, कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी ख्वाहिशात को उस तालीम के ताबे नहीं करता जो तालीम मैं लेकर आया हूँ। तो अमल अपनी सोच और फ़िक्र को, अपनी ख्वाहिशात को भी उस तालीम के ताबे रखना होगा जो तालीम अल्लाह ने भेजी है। तो फरमाया कि भला वो शख्स जो अल्लाह की तरफ से रोशन हिदायत पर हो, उस शख्स की मानिंद हो सकता है जिसका बुरा अमल उसके लिए खुशनुमा बना दिया गया हो और वो अपनी ख्वाहिशात ही की पैरवी में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहा हो। अब जन्नत की कुछ खूबियाँ बयान की हैं अल्लाह ताला ने। फरमाया मसलुल जन्नति लती वुइदल मुत्तकून, जन्नत की मिसाल जिसका वादा परहेज़गारों से किया गया है। यानी जन्नत मशरूत है किन लोगों से? तकवा वालों से, जिन्होंने दुनिया में अल्लाह की नाराज़गी से बचकर अपनी ज़िंदगी बसर की। तो फरमाया जन्नत की मिसाल जिसका वादा मुत्तकीन से किया गया है, फ़ीहा अनहारुम मिन माइन गैर आसिन, उसमें ऐसी नहरें बह रही हैं कि जिसके पानी में किसी किस्म की कोई बिसांद नहीं है, गैर आसिन, कोई कसाफ्तें नहीं हैं। ये दरिया और समंदर का पानी कितना ही साफ़ हो, बहरहाल इसमें एक ख़ास किस्म की बिसांद होती है, एक ख़ास किस्म का इसका रंग होता है। इसमें कहीं आबी पौधों के ज़र्रात होते हैं, कहीं मिट्टी के ज़र्रात होते हैं, आबी जानवरों के फुजलात इसमें शामिल होते हैं। लेकिन जन्नत में जो नहरें हैं वो ऐसे कि बिल्कुल निथरे हुए पानी की तरह साफ़ और शफाफ, किसी किस्म की कोई बिसांद नहीं, ऐसे पानी की नहरें जारी हैं। और वो नहरें यानी जितना भी ज़िक्र आगे आएगा वो सब ज़मीन से उबल कर फिर नहरों की शक्ल अख्तियार करने वाले होंगे। वह अनहार मिन लबन, और ऐसी दूध की नहरें बह रही हैं जन्नत में, लम यतगय्यरु तामुहु, कि जिसका जायका कभी नहीं बदलेगा, जायके में कोई तब्दीली नहीं आएगी। यानी वो दूध जानवरों के थनों से निकलने वाला नहीं होगा, हदीस पाक में आता है। वो चश्मों की शक्ल में ज़मीन से उबलेगा और फिर नहर की शक्ल में बहेगा, और उसमें वो बिसांद नहीं होगी कि जो जानवरों के दूध में होती है, और वो रखा बहता हुआ कभी ख़राब नहीं होगा, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। वह अनहारुम मिन खम्रिन लज़्ज़तिन लिशारिबीन, और उसमें शराब की नहरें बह रही हैं कि जिसका जायका बहुत लजीज है पीने वालों के लिए। यानी वो शराब ऐसी नहीं है जैसे कि दुनिया की शराब है कि जिस कितनी ही आला हो
ایک دفعہ تو ناک منہ چڑھاتا ہے وہ شخص جو اس کو پیتا ہے، اور اس کے پینے سے دماغ میں ایک فطور برپا ہو جاتا ہے، اسے ہوش نہیں رہتا کہ میں کس حال میں ہوں۔ لیکن وہ جو جنت کی شراب ہے وہ ان تمام خرابیوں سے پاک ہوگی اور پینے والوں کے لیے لذیذ ہوگی، اور وہ بھی چشموں سے ابلے گی اور نہر کی شکل میں بہنے لگے گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور جنت میں شہد کی نہریں جو ہیں وہ بہہ رہی ہیں، اور بالکل صاف اور شفاف ہے وہ شہد، یعنی ایسا نہیں ہے جیسے کہ مکھیوں کے منہ سے نکلنے والا ہوتا ہے، جس میں مکھیوں کی ٹانگیں اور پر جو ہیں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں۔ یعنی ایسا شہد ہوگا وہ جو کہ جنت میں نہروں کی شکل میں بہہ رہا ہے کہ وہ صاف اور شفاف ہوگا۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور اس میں ہر طرح کے پھل ہوں گے، ہر وقت ہر طرح کے پھل، یعنی کوئی موسم کی قید نہیں، اعلیٰ قسم کے پھل، ہر طرح کے پھل وہاں موجود ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، اور ان کی رب کی طرف سے مغفرت ہوگی۔ مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی موقع پر بھی جنت میں اہل جنت کو ان کے دنیا کے کسی قصور اور خامی کا احساس نہیں دلائے گا کہ تم نے یہ کام بھی کیے تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ بالکل بھلا دے گا، اور انہیں تانا نہیں دیا جائے گا کہ تمہیں یہ انعام تو مل رہا ہے لیکن تم نے یہ کام بھی کیے تھے۔ ایسا ہے کہ مغفرت درگزر سے کام لے گا، کبھی ان کو تانا نہیں دیا جائے گا۔ اور پھر یہ کہ کمن ہوا خالد فی النار، کیا وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے گا، جس کے حصے میں دوزخ آئے گی ہمیشہ کے لیے۔ وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور اسے کھولتا ہوا پانی جو ہے وہ پینے کے لیے دیا جائے گا۔ فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، اور وہ اس کی آنتیں بھی کاٹ ڈالے گا، آنتیں بھی کٹ جائیں گی، اور بار بار یہ عمل ہوگا، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر آنتیں کٹیں گی، پھر ٹھیک ہو جائے گا، پھر ایسے ہی۔ سورہ یاسین میں جلد کے حوالے سے بتایا کہ ان کی جلد جو ہے وہ جل جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کی جگہ اور جلد جو ہے وہ پیدا کر دے گا، پھر ڈالا جائے گا، پھر ان کی جلود جو ہیں، ان کی جلدیں جو ہیں، کھالیں جو ہیں وہ جل جائیں گی، بار بار یہ عمل ہوتا رہے گا۔ تو اس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دونوں کرداروں کے انجام کو بیان فرمایا کہ انسان سوچ اور فکر سے کام لے کہ کون سا انجام اس کے لیے بہتر ہے۔ تو جو اس انجام کو اللہ نے بہتر قرار دیا ہے اس کے لیے پھر بہتر طریقہ زندگی بھی دیا ہے کہ اس کے مطابق زندگی بسر کرو تاکہ اچھا انجام تمہیں ملے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسی اچھے انجام کی فکر اور اس کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان